یہ چار صورتیں تو اوپر بیان کی تھی کہ ان صورتوں میں آدمی اگر دعوے فقر کرتا ہے تو بہر صورت اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن 9 صورتیں نیچے وہ بیان کی ہیں کہ جن میں اگر آدمی دعوے فقر کرتا ہے تو اس کا دعوے فقر سن لیا جائے گا۔ دعوے فقر سننے کے معنی یہ ہے کہ اس کو ابھی مہلت دی جائے گی کہ وہ محنت جد و جہد کرے اور جس کا حق ہے اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ اس کو کہہ رہے تھے کہ ان صورتوں میں گرفتاری نہیں کی جائے گی، یعنی 9 صورتوں میں۔ ان ادعا المدیون الفقرا، اگر مقروض تنگ دستی کا دعویٰ کرتا ہے، اذ الاصل العسرت، اس لیے کہ تنگی ادائیگی پر قدرت کا نہ ہونا یہ اصل ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، جب جاتا ہے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو یہ تو موافق اصل ہے۔ اور اس کا فقر ہے کہ نہیں ہے، نہ ہونا تو موافق، فقر کا ہونا تو موافق اصل ہے۔ کوئی چیز اس کے پاس نہ ہونا موافق اصل ہے، ہاں اس کے پاس ہے، وہ قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، اس پر بینہ چاہیے۔ تو جو اس کا رب الدین ہوگا بینہ اس پر لازم ہوں گے، اور قول قسم کے ساتھ اس کا معتبر ہوگا۔ جس کا قول موافق اصل ہو وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور جس کا قول مخالف اصل ہو وہ مدعی ہوتا ہے۔ تو الا ان یبرہن غریمہ علی غناہ، الا یہ کہ اس کا قرض خواہ اس کی مالداری یعنی ادائیگی پر قدرت ہونے پر بینہ پیش کر دے۔ یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کے پاس اتنا ہے کہ میرے 10-20 ہزار ادا کر سکتا ہے، تو اس پر بینہ لازم ہے، اس کا دعویٰ مخالف اصل ہے، اور اس کا قول معتبر ہوگا اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے۔ اس کا قول موافق اصل ہے، وہ موافق اصل یعنی اصل یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو، العسرہ اے علی قدرتہ علی الوفا، اس بات پر بینہ پیش کر دے قرض خواہ کہ یہ ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، ولو باقتراض، چاہے ادائیگی پر قدرت، اس کے پاس پیسے نہیں لیکن کسی دوسرے سے قرض لے کر ادائیگی کر سکتا ہے، او بتقاضی غریمہ، یا یہ ایسے کر سکتا ہے کہ اس کے ذمے تو آپ کے 10,000 ہیں اور دوسرے کے ذمے اس کے 12,000 ہیں، تو وہ دوسرے سے اپنا قرض لے اور آپ کو دے دے، بتقاضی غریمی ہی، اپنے مقروض سے مد مقابل سے تقاضا کر کے، فَيَحْبِسُهُ، جب اس کے رب الدین نے بینہ پیش کر دیے کہ یہ دعوے فقر میں جھوٹا ہے، اس کے پاس تو ادائیگی کے لیے قدرت موجود ہے، فَيَحْبِسُهُ حِينَئِذٍ، تو ایسی صورت میں وہ اس کو گرفتار کر لے۔ اس نے کہا کہ جناب پیسے دو، یہ کہتا ہے نہیں، تو اب اس کا قول معتبر ہوگا اور بینہ اس کے معتبر ہوں گے جو اس کا قرض خواہ ہے۔ اگر اس نے بینہ پیش کر دیے کہ اس کے پاس ادائیگی پر قدرت ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس کو گرفتار کرے تاکہ یہ اپنی قدرت کا استعمال کر کے مجبور ہو کر ادائیگی کرے۔ کتنے دن گرفتار کرے؟ بیمارا، قاضی کی رائے پر موقوف ہے، جو قاضی کی رائے ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی ہے، اس کو جیل کا نام ہی لے دیا، تھانے کا نام ہی لے دیا، وہ عزت دار آدمی ہے، وہ اس کو بھی نہیں چاہتا، فوراً ہی ادائیگی کر دیتا ہے۔ ایک دن گرفتار کر لیا، فوراً ادائیگی کر دیتا ہے، اور بعض بغیرت ایسے ہیں کہ انہیں 6 دن ڈالے رکھو تو بھی ادائیگی نہیں کرتے۔ ولو یومن، چاہے ایک ہی دن کیوں نہ گرفتار کرنا پڑے، هو الصحیح، صحیح یہی ہے۔ بل فی شہادات الملتقط، قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ، اذا كان المعسر معروفا بالعسرۃ لم احبسه، جب کوئی تنگ دست
तंग दस्ती में मारूफ हो, लोग जानते हैं बेचारा गरीब आदमी है, किसी का कर्जा उसके जिम्मे आ गया, अभी दे नहीं रहा, तो अगर बय्यिना ना मिले उसकी अदायगी पर कुदरत के, तो इमाम साहब फरमाते हैं लम अहबिसहु, मैं उसको गिरफ्तार नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि उसकी उसकी तंगदस्ती जाहिर व बाहिर है, मारूफ बिल उसरा है। ये लम अहबिसहु है, अहबिसहु नहीं है, यहाँ इबारत में गलत लिखा है। इदा कान अल मुअसिर मारूफन बिल उसरा, जब कोई तंगदस्ती में मारूफ हो तो मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। वफिल खानियती वलौ फक्रुहु जाहिरन सअला अन्हु आजिलन, अगर उसका फक्र जाहिर व बाहिर हो, सामने वाला कह रहा है कि नहीं इसकी तहकीक करो, इसके पास तो पैसे हैं, तो सअला अन्हु आजिलन, फिर उस जल्दी जितना मुमकिन हो सके कि इसको लटकाए नहीं, उसके बारे में पूछताछ करे। किससे पूछताछ करे? उसके मोहल्ले के लोगों से, पड़ोस के लोगों से और रिश्तेदारों से तहकीक करे कि इसके पास अदायगी पर कुदरत है नहीं। वक़बिल बय्यिनतहु अला इफलासिही, देखो इफलास का तो कौल मोतबर होता है, बय्यिना की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि असल जो है उसरत है, तंगदस्ती है, तो बय्यिना की जरूरत होगी उसको जो फरीक मुखालिफ है। जो इसका रब्बुद्दैन है वो ये कहता है कि इसके पास अदायगी के लिए पैसे हैं या अदायगी पर कुदरत है, और ये कहता है मेरे पास नहीं है, तो उस पर बय्यिना लाजिम होंगे, इसका कौल मोतबर होगा। लेकिन अगर वो मुतालबा करे कि इससे बय्यिना लो कि इसके पास अदायगी पर कुदरत नहीं है, तो ये बय्यिना पेश करेगा। बय्यिना पेश करना कभी तो ये होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कभी ये बताएगा कि मियाँ परसों इसके अकाउंट में इतने पैसे आए। रब्बुद्दैन ये कहता है कि इसके अकाउंट में 20,000 परसों आए हैं, चेक कर लो, तो तहकीक की जाएगी। लेकिन ये फिर इस पर बय्यिना पेश करता है कि वो 20,000 मैंने फला जगह खर्च कर दिए, या फला का कर्ज था वो अदा कर दिए, तो फिर ये मौसिर हो गया, तंगदस्त हो गया। तो ऐसे ये अपनी तंग दस्ती पर बय्यिना कायम करता है। जब ये बय्यिना कायम कर देगा तंग दस्ती पर, तो फिर काजी इसके तंगदस्त होने का, दिवालिया होने का फैसला कर देगा। फैसला करने का माना ये है कि अब जब तक ये बय्यिना सबूत इकरार ना मिल जाए कि जनाब इसके पास अदायगी पर कुदरत है, जब तक इससे रब्बुद्दैन मुतालबा नहीं करेगा, कर्ज खा इससे अपना कर्ज तलब नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर जिसने दावा किया है इस वक्त वो तो मुतालबा करेगा नहीं, उसके अलावा भी अगर किसी का इस पर हक है तो वो भी मुतालबा नहीं करेगा, इसलिए कि कोर्ट का फैसला हो चुका है कि ये इस वक्त तंग दस्त है, अभी इसको मोहलत देनी जरूरी है। तो वलौ फक्रुहु जाहिरन सअला अन्हु आजिलन व कबिला बय्यिनतहु अला इफलासिही, और इसके बय्यिना को इसके इफलास पर कबूल किया जाएगा। व खल्ला सबीलहु, और फिर इसको छोड़ दिया जाएगा ताकि ये कमाना खाना करता रहे। व खल्ला सबीलहु, और इसको छोड़ दिया जाएगा, जेल नहीं डाला जाएगा, बल्कि अब इससे ये शख्स मुतालबा नहीं करेगा और कोई दूसरा शख्स भी मुतालबा नहीं करेगा। नार वफिल बज़ाज़ियति क़ालल मदयून, मक़रूज़ यूं कहता है हल्लिफ़ु अन्नहु मा यअलमु अन्नी मुअसिरुन अजाबहुल क़ादी। मकरूज, जैद के पैसे हैं खालिद के जिम्मे हैं, खालिद कह रहा है ये दे नहीं रहा, जैद कह रहा है कि खालिद मेरे पैसे नहीं देता, खालिद कहता है कि मेरे पास आजकल पैसे हैं नहीं, और ये बात खुद इस जैद रब्बुद्दैन कर्ज खा को भी मालूम है। तो वो यूं कहता है मकरूद के हल्लिफू, काजी साहब इस जैद कर्ज खा को कसम खिलाओ कि ये जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तंग दस्त हूं। तो फिर
اجابہ القاضی، قاضی اس کی بات کو قبول کرے، یعنی خود زید سے پوچھے کہ تجھے پتا ہے کہ نہیں کہ یہ دیوالیہ ہے، یہ غریب ہے، اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں، اس کو مہلت دے۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا، تو اس پر قسم کھلائے۔ فَإِنْ حَلَفَ، اگر وہ قسم کھا لے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پاس ادائیگی پر قدرت نہیں ہے، مجھے تو یہ پتا ہے قدرت ہے تو پھر حلفہ، اس نے قسم کھا لی۔ حبسہ بطلبہ، اگر زید مطالبہ کرے تو اس کے مطالبے پر اس کو گرفتار کیا جائے۔ وَإِن نَقَلَ، اور اگر زید خود انکار کر دے کہ میں قسم نہیں کھاتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اسے خود معلوم ہے کہ یہ دیوالیہ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ وَإِن نَقَلَ، اگر وہ قسم سے انکار کر دے، نقول معنی انکار کرنا، خلّاہ، تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ قُلْتُ قَدَّمْنَا أَنَّ الرَّأْيَ لِمَنْ لَهُ مَلَكَةُ الْاجْتِهَادِ، یہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ جہاں یوں کہتے ہیں کہ رائے قاضی کی رائے پر موقوف ہے، وہاں مراد یہ ہے ایسا قاضی جس کو اس سلسلے میں اجتہاد کا درجہ حاصل ہو، مراد ہے ماہر قاضی۔ مجتہد نہیں کہا کہ لمن للمجتہد، ان الرأی للمجتہد، للقاضی المجتہد، قاضی مجتہد تو ہر زمانے میں ملتا نہیں، تو رائے اس کی معتبر ہے جس کو اجتہاد کا ملکہ ہو، یعنی ماہر قاضی ہو اس سلسلے میں۔ ثم بعد حبسہ بما یراہ، پھر چلو مدعی کے مطالبے پر اس کو گرفتار کر لیا خالد کو کہ پیسے ادائیگی کر، پھر اس کو گرفتار کر لیا بما یراہ، جتنے دن بھی قاضی نے مناسب سمجھا۔ لو حالہ مشکلاً، اگر اس کا اب بھی پتہ نہیں چلتا، نہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوالیہ ہے، ادائیگی پر قدرت نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیں، اور نہ یہ پتہ چلتا کہ جناب اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو اور جیل میں ڈالیں تاکہ یہ ادائیگی پر مجبور ہو جائے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ لو حالہ مشکلاً، اس کی حالت مشتبہ رہتی ہے قاضی کے نزدیک، تو پھر ایسی صورت میں اسے جیل میں نہیں رکھے، جیل میں ہی رکھے۔ وَإِلَّا عَمِلَ بِمَا ظَهَرَ، ورنہ جو کچھ ظاہر ہو اس کے مطابق قاضی عمل کرے۔ اگر ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ادائیگی پر قدرت ہے تو جیل میں ڈالے، اور اگر ظاہر ہو جائے کہ دیوالیہ ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ سَأَلَ عَنْهُ عَاجِلًا، یہ اوپر شارح کہہ ہی چکے ہیں کہ اس کے بارے میں احتیاطاً لوگوں سے سوال جواب، پوچھ تاچھ، تحقیقات کرے۔ ضابطہ تو صرف اتنا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس ادائیگی پر قدرت ہے، ادائیگی کرے، اور یہ انکار کرتا ہے کہ ادائیگی پر قدرت نہیں، تو وہ بینہ پیش کرے، یہ اپنے حلف سے کام لے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محلے، رشتہ دار، پڑوس، ادھر ادھر سے تحقیقات بھی احتیاطاً کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لا وجوباً، واجب نہیں تحقیق کرنا اس کے پڑوسیوں سے۔ وَيَكْفِي عَدْلٌ بِغَيْبَةِ دَائِنٍ، اور قرض خواہ کے عدم موجودگی میں ایک آدمی کافی ہے، اور کافی ہے عادل آدمی قرض خواہ کی عدم موجودگی میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آ کر تحقیقات کے درمیان یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، ادائیگی کر سکتا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے وہاں قرض خواہ خود موجود ہو یا موجود نہ ہو، قاضی اس کا اعتبار کرے گا۔ وَأَمَّا الْمَسْتُورُ، اور جس کی حالت جو ہے چھپی ہوئی ہو، وہ مستور ہو، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، بعض لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر سے کیا ہے، مالدار ہیں یا غریب ہیں۔ فَإِنْ وَافَقَ قَوْلُهُ رَأْيَ الْقَاضِي عَمِلَ بِهِ، اگر وہ کہے کہ میں دیوالیہ ہوں، اور اس کا قول قاضی کی رائے کے موافق ہو، یعنی قاضی کو لگے کہ واقعتاً یہ دیوالیہ ہے، عَمِلَ بِهِ، اس کے مطابق عمل کرے۔ وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں۔ أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ بَحْثًا وَلَا يَشْتَرِطُ حَضْرَةُ الْخَصْمِ، اور مد مقابل کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اوپر کہی چکے بِغَیبَةِ دَائِنٍ، قاضی کے سامنے اگر یہ اپنے گواہ لا کر کوئی سا بھی پیش کرتا ہے تو دوسرے کا گواہی کے وقت ہونا ضروری نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا جس کے لیے دوسرے کا موجود ہونا ضروری ہو۔
اور تحقیقات جو ہے اس میں لفظ شہادت بھی، اوپر جو کہا سأل عنہ عاجلا احتیاطا، اس میں لفظ شہادت بھی ضروری نہیں۔ ہاں مدعی بینہ پیش کرے گا تو وہاں لفظ شہادت ضروری ہوگا۔ الا اذا تنازع فی الیسار والاعسار، الا یہ کہ ان میں اختلاف ہو رہا ہو یسار اور اعسار میں۔ یسار وہ قرض خواہ کہے گا کہ اس پہ ادائیگی پر قدرت ہے، یہ مالدار ہے، اور خود مقروض کہے گا کہ اعسار اور تنگ دستی ہے، ادائیگی پر قدرت نہیں ہے۔ جب اس طرح کا اختلاف ہو رہا ہو اور بینہ پیش کیے جائیں تو ایسی صورت میں قاضی بینہ کو قبول کرے گا، لیکن اس میں لفظ شہادت ضروری ہوگا۔ قلت لكنها بالاعسار للنفي وهي ليست بحجة ولذا لم يجب السؤال انفع الوسائل۔ یہ دو باتیں آئی، وہ زید اپنے دعوے میں بینہ پیش کرے گا، دعوے پر بینہ پیش کرے گا کہ اس کے پاس ادائیگی پر قدرت ہے، پیسے ہیں، سامان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، غلہ ہے، وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہ پیش کرے گا، اور گواہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ مال اس کے پاس موجود ہے۔ یہ گواہی اس پر پیش کرے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تنگ دستی، کچھ نہ ہونا۔ بینہ ہوتے ہیں کسی چیز کے ہونے پر، کوئی چیز ہے دکھ رہی ہے آپ کو، یہ سامان رکھا، وہ غلہ رکھا، وہ پیسے رکھے، وہ تو دکھتے ہیں، تو گواہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کے پاس یہ چیز ہے۔ اور جناب نہ ہونا، تو نہ ہونے پر تو کوئی بینہ ہی نہیں، بینہ تو وہ بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں جب کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بینہ ہوتے ہیں کسی چیز کے ہونے پر، نہ کہ نہ ہونے پر، یا یوں کہیے بینہ ہوتے ہیں اثبات پر نہ کہ نفی پر، اور اعصار جو ہے وہ نہ ہونا ہے، نفی ہے۔ قلتو، لیکن میں کہتا ہوں کہ لیکن البینۃ، وہ گواہ جو اعصار اور تنگ دستی پر ہے وہ نفی کے ہیں، منفی پر ہے، وہی لیست بحجت، اور منفی پر جو بینہ ہو وہ حجت نہیں بنتے، دلیل نہیں بنتے۔ اسی وجہ سے ہم نے اوپر یہ کہا لم یجب السؤال، کہ محلے پڑوس سے معلوم کرنا اور گواہ ڈھونڈنا اس کی تنگ دستی کے، یہ سؤال تحقیقات ضروری نہیں ہے۔ انفع الوسائل فتنبہ، فإن لم يظهر له مال، اگر اس کا کوئی مال تحقیق کے بعد ظاہر نہ ہو تو خلاہ بلا کفیل، ضرورت ہو تو بلا کفیل اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ کمائے اور پھر ادائیگی کرے۔ الا فی ثلاث، مگر تین صورتوں میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مالو یتیم و وقف، ایک تو یتیم کا مال، یتیم کا مال کسی کے پاس رکھا، امانت رکھا، یا یتیم کے مال میں کسی نے لین دین کیا، کوئی چیز خریدی فروخت کیا، یا یتیم کے مال کا نگراں تھا یہ، تو ایس صورت میں مال یتیم کو کسی طرح اس سے وصول کرنے کی زیادہ کوشش کی جائے گی۔ وہ وقف، اسی طرح اوقاف کا مال، یہ وہ اموال ہیں جو عموماً ضائع ہو جاتے ہیں۔ یتیم ہے، جو زید کا مال ہے، خالد کا مال ہے، راشد کا مال ہے، وہ اپنے مال کو وصول کرنے کے لیے محنت، جد و جہد، تحقیق، لڑائی جھگڑا سب کرتے ہیں، لیکن یتیم کا مال ہے، اس یتیم کی طرف سے کون مقدمہ لڑتا پھرے؟ وہ اوقاف کا مال ہے، ہر آدمی سوچتا ہے قبرستان کی زمین ہے، تجھے کیوں لڑنا، فلاں لڑ لے گا، قبر میں کون سا ہمیں دفن ہونا، فلاں کو بھی جانا، فلاں کو بھی، تو ہر آدمی دوسرے کے سر ڈالتا ہے، یہ اموال عموماً ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا، اور اسی طرح جب قرض خواہ موجود نہ ہو، قرض خواہ آ جائے تاکہ وہ بھی اگر کوئی بات کہنا چاہتا ہو اس کو بھی کہنے کا موقع دیا جائے۔ بہرحال اگر اس کو چھوڑ دیا اور اس کو دیوالیہ قرار دے دیا کہ وہ دیوالیہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، غریب فقیر زدہ، ثم لا يحبسه ثانیا، تو اب دوبارہ کل کو پھر زید آ کے کھڑا ہو جائے، خالد کو گرفتار کرو جی میرے پیسے نہیں دے رہا، پھر اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لا للاول، نہ تو پہلے کے لیے، یعنی زید کا اس کے ذمہ قرضہ تھا،
زید کا اس کے ذمہ قرضہ تھا اس کے لیے بھی گرفتار نہ کرے، ولا لغیرہ، اور اگر کوئی دوسرا قرض خواہ آ کر دعویٰ کرے تو اس کے لیے بھی اس کو گرفتار نہ کرے، حتی یثبت غریمہ غناہ، یہاں تک کہ اس کا قرض خواہ اس کی مالداری یعنی ادائیگی پر قدرت ہونے کے سلسلے میں بینہ پیش کر دے۔ برہن المحبوس علی افلاسہ فاراد الدائن اطلاقه قبل تفلیسه فعلى القاضی القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانیا۔ بس اوقات کیسا ہوتا ہے، دیکھو زید کے پیسے خالد کے ذمے ہیں، زید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس پر ادائیگی پر قدرت ہے، یہ میرے پیسے ادا نہیں کر رہا ہے۔ خالد یہ کہتا ہے میرے پاس ادائیگی پر قدرت نہیں، پیسے نہیں ہے۔ اب خالد نے بینہ پیش کیے لا کر، خالد نے اپنے فقر و فاقے پر کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بینہ پیش کرنے کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا کہ خالد دیوالیہ ہے، فقیر ہے، تو جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اب اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ کب سے نہیں کیا جائے گا؟ جب سے قاضی نے اس کے فقیر اور دیوالیہ ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو نہ زید کے لیے اس کو گرفتار کیا جائے گا، نہ کسی دوسرے قرض خواہ کے بارے میں اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ کل کو آ کے زید کہنے لگے کہ نہیں اس سے پوچھ تو لو، کیا پتہ پیسے آگے ہوں اس کے پاس، نہیں گرفتار کرو، نہیں اس کو نہیں، جب تک کہ یہ بینہ پیش نہ ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے، جب تک اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھو زید کیا چال چلتا ہے، برہن المحبوس، جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا خالد، جس کے ذمے پیسے تھے مقروض، اس نے بینہ پیش کیے، کاہے پر؟ اپنے مفلس ہونے پر۔ اگر اس کے بینہ قبول کر لیے گئے تو اس کو دیوالیہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا اور پھر گرفتار نہیں کیا جائے گا، پھر اس کو تنگ کرنا کسی کے لیے درست نہیں ہوگا۔ فاراد الدائن، قرض خواہ زید یہ چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، قبل تفلیسی، اس کے بینہ قبول کر کے اس کے افلاس کا فیصلہ کرنے سے پہلے، قبل تفلیسی، اس کو مفلس قرار دیے جانے سے پہلے۔ اس میں زید کا قرض خواہ کا کیا فائدہ ہے؟ کل کو پھر اس کو تنگ کرے گا، پرسوں کو پھر تنگ، اس لیے کہ کورٹ کا فیصلہ تو اس کے موافق ہے نہیں کوئی، یا زید کے خلاف کوئی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کو تنگ نہیں کرنا، تو اب جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا رہے گا۔ تو وہ جیسے مقروض جو ہے اپنے گواہ لے کر آیا تو خود ہی زید کیا کہنے لگا قرض خواہ، نہیں جی نہیں جی چھوڑو، کوئی بات نہیں چھوڑ دو، پھر دیکھی جائے گی، اتنا بھی لڑائی جھگڑا مت کرو۔ وہ پیار محبت دکھا رہا ہے، دکھا اس لیے رہا تاکہ کل کو پھر تنگ کرے، پرسوں کو پھر پریشان کرے، ترسوں کو پھر پریشان کرے۔ تو قاضی جو ہے اس پر لازم ہے کہ القضاء بھی، اس کے بینہ افلاس قبول کر کے اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ ہی کر دے، حتی لا یعیدہ الدائن ثانیا، تاکہ دوبارہ قرض خواہ نہ لوٹے، یعنی بار بار اس کو پریشان نہ کرے۔ احضر المحبوس الدین وغاب ربہ یرید تطویل حبسہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زید کے پیسے خالد کے ذمے ہیں، اب جب خالد کو زید نے گرفتار کرا دیا، اب زید جیل میں پڑا ہوا، تو زید کے گھر والے ملاقات کے لیے آئے، بات چیت ہوئی، گھر والوں نے پیسے لا کر زید کو دے دیے، اور زید جو ہے وہ پیسے کی آج ادائیگی کرنا چاہتا ہے۔ یہ پتہ چل گیا، خالد جو مقروض ہے، جو جیل میں ہے، وہ پیسے کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، گھر والے اس کے کہیں سے لے دے کے پیسے لے کر آ گئے۔ زید قرض خواہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ پیسے ادا کرے گا آج اور پھر جیل سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو جیل میں زیادہ دن ڈلوائے رکھے، تو وہ زید 10 دن کے لیے غائب ہو گیا، کہنے لگے جی وہ تو عمرہ کرنے گیا، وہ تو بمبئی گیا، وہ 10 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ غائب کیوں ہو گیا؟ کہ پیسے تو یہ آج بھی دے گا، 10 دن کے بعد بھی دے گا، پیسے تو اس کو دینے ہی ہے، کہاں لے کے جائے گا؟ اب تو قاضی کے یہاں مسئلہ ہے اور پیسے بھی قاضی کے یہاں آ جائیں گے۔
لیکن جب تک ادائیگی نہیں کرے گا جب تک جیل میں رہے گا تو ادائیگی کرے کسے؟ جس کے پیسے ہیں وہ تو بھاگ گیا، تو اس کو کہتے ہیں احضر المحبوس الدینہ، جو جیل میں ہے اس نے قرض لا کر پیش کر دیا، وغاب ربہ، لیکن رب الدین غائب ہو گیا۔ کیوں غائب ہو گیا؟ یرید تطویل حبسہ، وہ چاہتا ہے کہ اس کی جیل کو طویل کرا دیا جائے، 10 دن اور پڑا رہے گا جیل میں۔ ان علمہ وقدرہ، اگر قاضی اس کو جانتا ہے اور اس کی مقدار کو بھی جانتا ہے، کیا قرض ہے اور کتنا قرض ہے، اخذہ، تو قاضی اس کو لے کر رکھ لے گا۔ تو وہ قرضہ، وہ 10,000 20,000 قاضی نے لے کر رکھ لیے اور اس کو چھوڑ دیا، جب وہ قرض خواہ آئے گا قاضی کے یہاں سے وصول کر لے گا۔ او کفیلن، یا اس سے قاضی مناسب سمجھے تو کفیل لے لے، پیسے بھی نہ لے، کفیل لے لے کہ وہ جب وہ 10 دن کے بعد آئے گا، اگر یہ عدالت میں نہیں آیا تو اس کو لے کر حاضر کرنا آپ کی ذمہ داری۔ ایسا کوئی کفیل ہو جائے تو کفیل لے کر چھوڑ دے، وہ خلا ہو اور اسے چھوڑ دے۔ وفی الاشباح لا يجوز اطلاق المحبوس الا برضا قسمہ، اور اشباح میں ہے کہ محبوس جس کو جیل میں ڈالا گیا اس کو چھوڑنا جائز نہیں، الا برضا قسمہ، الا یہ کہ یا تو اس کا مد مقابل خود کہنے لگے جس کے پاس ہوتے تو واقعتاً دے دیتا، شرم لحاظ کا آدمی ہے، میں نے جیل میں ڈلوا دیا تھا لیکن اب چھوڑ دو، کمائے گا جب ہی دے گا، جیل میں ڈالے رکھے تو کہاں سے دے گا، نمبر 1۔ الا اذا ثبت اعصارہ، نمبر 2، یا اس کا تنگ دست ہونا معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ او احضرت دینا، نمبر 3، یا وہ قاضی کے پاس دین کو لا کر پیش کر دے، اس میں احشرہ لکھا ہے، یہ غلط ہے، احضرہ، تو وہ دین کو، قرض کو لا کر پیش کر دے قاضی کے سامنے، وہاں اگر مد مقابل زید جس کا قرض ہے وہ موجود ہے تب بھی ٹھیک، وہ خود وصول لے گا، اور فی غیبت خصمہ، اور اگر مد مقابل موجود بھی نہیں ہے تب بھی قاضی اس کو وصول لے گا یا اس سے کفیل لے لے گا اور اس کو چھوڑ دے گا۔ ولو قال من یراد حبسہ ابیع عرضی و عقدی دینی، اب سنو، زید جو ہے اس کے 50,000 خالد کے ذمے ہے، خالد کو بلا لیا گیا وہ پیسے ادا کر، کیوں نہیں کرتا اب تک؟ جی پیسے ہیں نہیں، پھر تجھے جیل میں ڈال دیں گے کہ جی مجھے مہلت دو، میں اپنی زمین اپنا سامان کچھ بیچتا ہوں اور بیچ کے ادائیگی کرتا ہوں۔ تو ولو قال من یراد حبسہ، جس کو جیل میں ڈالنا جا رہا ہے، ارادہ کیا جا رہا ہے، وہ یوں کہتا ہے ابی عرضی، میں اپنا سامان بیچتا ہوں، وہ عقدی دینی، اور اپنا قرض ادا کرتا ہوں، اجلہ القاضی، تو قاضی سامان بیچنے کی مہلت دے، کتنی مہلت دے؟ یومین او ثلاثۃ ایام، 2 دن یا 3 دن، جتنا بھی الگ الگ معاملہ ہے، کسی کے 500 روپے ہیں، سامان اچھا خاصا اس کے پاس ہے تو فوراً بک جائے گا، اور ذرا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو 2-3 دن مہلت دے دے، ولا یحبسہ، اور پھر اسے گرفتار نہیں کرے 2-3 دن تک، لأن الثلاثۃ مدۃ ضربت لإبلاء الاعذار، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے 3 دن کی مدت عمومی ہے۔ ولو لہ عقار، اور اگر اس کے پاس زمین ہے، 50,000 کسی کے خالد کے ذمے ہے، زید کے 50,000، کوئی سامان دوسرا تو اس کے پاس موجود نہیں، وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، لیکن اس کے پاس تو زمین ہے، زمین بیچ کے ادائیگی کر۔ ولو لہ عقار، اگر اس کے پاس زمین ہے، یحبسہ، تو اس کو جیل میں ڈال لے، کیوں؟ اے لیبیعہ ویقضی الدین، تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنی زمین بیچے اور قرض کی ادائیگی کرے، الذی علیہ، جو قرض اس کے ذمے ہے۔ ولو بثمن قلیل، ہاں 50,000 میں زمین نہیں بک رہی ہے، زمین جو ہے وہ جب جلدی آدمی بیچنا چاہتا ہے تو ذرا کم پیسوں میں بکتی ہے، تو چاہے کم پیسوں میں بیچے۔ وَسَيَجِيءُ تَمَامُهُ فِي الْحَجْرِ وَلَمْ يَمْنَعْ غُرَمَاءَهُ عَنْهُ عَلَى الظَّاهِرِ فَيُلَازِمُ، جب تک اس کو مفلس نہیں قرار دیا گیا، کورٹ سے اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تو جب تک اس کے قرض خواہ
وہ زید جو ہے وہ بھی اس کے علاوہ دوسرے قرض خواہ بھی وہ اس سے مطالبہ کرنے کے حقدار ہوں گے. ولم یمنع غرماءہ عنہ، اور اس کے قرض خواہوں کو اس سے نہ روکے ظاہر قول کے مطابق. فیلازمونہ نہارا، تو وہ سارے دن اس کا پیچھا کیا کریں، روزانہ پوچھا کریں آ کر وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا. لا لیلن، لیکن رات میں سونے دیں. رات میں، رات سے مراد جو سونے کا ٹائم ہے، جیسے آج کل لوگوں کا شہروں میں 12 بجے کے بعد سونے کا ٹائم ہے تو 12 تک مطالبہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ مغرب کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتا. یعنی کم سے کم سونے دیا جائے، اگر کوئی سونے ہی نہیں دے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا. الا ان یکتسب فیہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ دن میں سوتے ہیں رات میں کام دھندا کرتے ہیں، تو ان سے رات ہی میں مطالبہ کیا جائے گا، وہ رات ہی میں ملتے ہیں، دن میں سونے دیا جائے گا. اچھا، کسی لڑکی نے تم سے 10,000 لے لیے، کسی عورت نے 10,000 لے لیے، زید کے کسی عورت پر 10,000 ہیں، تو وہ اس سے مطالبہ کرنے کے لیے خود گھومتا پھرتا رہتا ہے، اے پیسے نہیں دے رہی کیا، اے پیسے نہیں دے رہی کیا. اب وہ بہانہ پیسوں کا ہوگا، اس کے پاس جاتا آتا رہے گا، کہیں یہ عشق میں نہ بدل جائے جانا آنا. اس لیے یستاجر للمرأۃ مرأۃ، عورت کے لیے اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو بھیجے، اور نہیں کوئی مل رہا ہے تو کسی کو اجرت پر رکھے کہ تجھے 100 روپے دوں گا، تو ذرا اس سے جا کے مطالبہ کر کے آ، میرے پیسے لے کے آ، دلی جاؤ اس عورت سے میرے پیسے لا لے، اتنے پیسے دوں گا تجھے. تو یستاجر للمرأۃ مرأۃ، عورت کے لیے عورت جو ہے وہ اجرت پر رکھے، تلازم آ، جو اس کا پیچھا کرے، مطالبہ اس سے کرتی رہے. بس بھائی اب کٹنے